اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام پارٹ 2۔ اس زمانے میں شیطان بہت سرکش ہو گئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو جادو سیکھنے میں لگا رکھا تھا۔ لوگ تورات چھوڑ کر جادو کی کتابیں پڑھنے لگے تھے۔ جنوں کا بہت رعب تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جن بہت طاقتور ہوتے ہیں، وہ فیوچر جانتے ہیں، انہیں غیب یعنی انسین کا علم ہے۔ ان کے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکش جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا۔ جتنے بھی جو شیطان جن تھے وہ سب سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں تھے۔ تین جو بہت بڑے بڑے کام کرتے تھے وہ یہ کام کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل نے تورات کو چھوڑ کر شیطان جنوں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی اپنی کتاب کو تو ایک طرف کر دیا تھا اور جادو سیکھنے میں لگ گئے تھے۔ دوسرا، وہ جنوں کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو فیوچر پتہ ہے، ان کو انسین پتہ ہے، غیب کا علم ہے۔ اور تیسرا، اللہ نے پھر کیا کیا؟ سارے خراب جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا، لوگوں کے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے۔ اب جن سلیمان علیہ السلام کے حکم کے غلام تھے، آپ ان سے بڑے بڑے کام کرواتے۔ وہ آپ کے لیے اونچی اونچی بلڈنگز بناتے تھے، سمندر سے ہیرے جواہرات اور موتی نکالتے۔ وہ کام جو عام انسان نہیں کر سکتے، آپ جنوں سے کرواتے تھے۔ اور جو جن آپ کا حکم نہیں مانتے یا کام میں کوئی رکاوٹ پیدا کرتے تو آپ انہیں سزا دیتے اور انہیں زنجیروں میں باندھ دیتے۔ یہ اس طرح کی بلڈنگز اور یہ ہیکل سلیمانی ہے، اس داؤد علیہ السلام بنوانا چاہتے تھے، ایک بہت بڑی عبادت کی جگہ جہاں پر تابوت سکینت رکھا جائے۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے کمپلیٹ کیا۔ یہاں پر تابوت سکینت رکھا گیا اور یہاں پر تورات کے نسخے اور اس طرح کی عبادتیں ہوتی تھیں۔ اور یہ باہر جو دیگ نظر آ رہی ہے، اس میں کھانا پکتا تھا اور غریبوں کو بانٹا جاتا تھا۔ اور یہ جو نیچے دیگ کے نیچے جو آکس لگے ہوئے ہیں، یہ 12 آکس تھے۔ ان کے 12 قبیلوں کی طاقت شو کرتے تھے۔ اور یہ یہاں سے جہاں سے دھواں نکل رہا ہے، یہاں پر جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی اللہ کے نام پر۔ تو اس طرح کی عمارتیں جتنی بھی تھیں وہ سب جن بناتے تھے اور موتی نکالتے تھے وہ سمندر سے، ہیرے جواہرات۔ اور جو جن سرکشی کرتے تھے، جو سلیمان علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام انہیں زنجیروں سے جکڑوا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ سلیمان چاہتے جن وہ تیار کر دیتے، قلعے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوض جیسے پیالے اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس طرح سے فرمایا۔ یہ اندر کا ہے پورا۔ یعنی جنات آپ کے لیے بڑے بڑے محل، فورٹ، مساجد، ان کے ماڈل، بڑی بڑی دیگیں اور تھال بنایا کرتے جو عام انسان نہیں بنا سکتا تھا، اور انہیں ایک جگہ فکس کر دیتے تھے جہاں غریبوں کے لیے کھانا پکتا اور سب کو بانٹا جاتا تھا۔ لوہے یعنی آئرن کے ساتھ ساتھ تانبا بھی آپ کے ہاتھ میں موم یعنی ویکس بن جاتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک اور میریکل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تانبے کو ان کے ہاتھ میں بالکل موم کی طرح کر دیا تھا۔ آپ جو چاہتے اس سے بنا لیا کرتے تھے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کو لوہا دیا تھا تو سلیمان علیہ السلام کو لوہے کے ساتھ ساتھ تانبا بھی دیا تھا، جو آپ اس سے جو چاہتے تھے بناتے تھے۔ اب ایک اس ہارسز کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سلیمان علیہ السلام اور گھوڑے۔ سورہ صاد آیت نمبر 31 سے 40 میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ ایک دن ان کے سامنے ان کے گھوڑے پیش کیے گئے۔
وہ ان کو دیکھنے میں اتنے ڈوب گئے کہ اپنا شام کا اللہ کا ذکر بھول گئے جو وہ ہر شام کیا کرتے تھے۔ جب سورج ڈوب گیا تو ان کو خیال آیا، اس بات کا انہیں بہت زیادہ افسوس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگی۔ اس طرح سے گھوڑوں کو وہ دیکھ رہے تھے تو اتنے زیادہ گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ وہ اپنا شام کا اللہ کا ذکر کرنا بھول گئے۔ سٹوریز آف پروفٹس بائی ابن کثیر میں کہا گیا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ گھوڑوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کنٹرول میں ونڈز دی، یعنی ہوائیں جو ان کے حکم سے چلتی تھیں۔ ان کے پاس ایک رگ تھا جس میں وڈ کا بیس تھا، اس پر بیٹھ کر ہوائیں انہیں جہاں وہ چاہتے اڑا لے جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مولٹن براس کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا تھا، وہ جو چاہتے تھے اس سے بنا لیتے تھے۔ اس طرح سے چشمے بہتے تھے ان کے لیے اور وہ جو چاہتے تھے آسانی سے اسے بنا لیتے تھے۔ یہ بھی بہت بڑے معجزے تھے، میریکلز تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے تھے۔ جن بہت طاقتور ہوتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ان کا سلیو بنا دیا تھا، وہ ان کے لیے پانی سے موتی نکالتے، بڑے بڑے محل بناتے۔ اولاد کی خواہش۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اولاد کی خواہش ہوئی۔ ایک بار انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنی بیویوں کے پاس جائیں تاکہ ان کو ان کا وارث ملے، بیٹے ملیں جو مل کر ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑیں، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو کسی بھی بیوی کے ہاں بچہ نہیں ہوا سوائے ایک بیوی کے، وہ بھی بے جان جسم تھا، یعنی مرا ہوا۔ ایک ہی بچہ پیدا ہوا، وہ بھی مرا ہوا تھا، اور وہ لا کر ان کا جو تھرون تھا جس پہ وہ بیٹھتے تھے وہاں لا کر رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کو آزمایا۔ کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ اتنے بیمار ہوئے کہ ان کے پاس اتنا سب ہونے کے باوجود وہ محتاج ہو گئے، تو انہوں نے ریپنٹ کیا، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگی۔ دو چیزیں آتی ہیں، ایک جسم آتا ہے کہ ایک جسم، بے جان جسم ان کے تھرون پہ رکھا گیا، تو یا تو کچھ اسکالرز کہتے ہیں وہ خود تھے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو ان کے جسم کی بات ہو رہی ہے، یا پھر کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جو بے جان تھا، وہ ان کی تھرون پہ رکھا گیا، تو اس کے بارے میں بات ہوئی قرآن مجید میں۔ سلیمان علیہ السلام کا اب کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے انہوں نے خاص اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی بادشاہت دیں جو ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور ان کو یہ سب عطا فرمایا جو اور کسی کو کبھی نہیں دیا تھا۔ ان کو وہ سب چیزیں ملیں جو نہ ان سے پہلے کسی کو دی گئیں نہ ان کے بعد کسی کو دی گئیں۔ ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام۔ یہاں سے ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا۔ ہدہد کا سبا کے لوگوں اور ملکہ سبا کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کو بتانا۔ اب ملکہ سبا جو ہیں وہ یمن، سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ فلسطین میں تھے، اور یمن ایک دوسری جگہ ہے، دوسری کنٹری ہے۔ وہاں کی جو ملکہ تھی وہ بلقیس تھیں، ان کو ملکہ سبا کہا جاتا ہے، اور انگلش میں سبا کو شیبا کہا جاتا ہے، تو وہ وہاں کی ملکہ تھیں۔ اور ہدہد کون تھا؟ ہدہد ایک پرندہ تھا۔ اب ان سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنی آرمیز کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہدہد کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سلیمان علیہ السلام بہت ڈسپلن تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی اس طرح اپنی ڈیوٹی سے غائب ہو۔
ہدہد ایک چھوٹی سی برڈ ہے، اس کا کام پانی ڈھونڈنے کا تھا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے پانی ڈھونڈتا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے کنسرن تھے، انہیں ہر ایک کی نالج تھی۔ جب دیکھا ہدہد نہیں ہے تو بہت ناراض ہوئے کہ وہ کہاں غائب ہے۔ کہنے لگے کہ اگر وہ میرے سامنے نہ آیا اور یہ نہ بتایا کہ وہ کہاں گیا تھا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کروا دوں گا۔ اتنے ناراض ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے سلیمان علیہ السلام، میں ایسی خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ میں ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ سبا یمن میں ہے، انگلش میں سبا کو شیبا کہا جاتا ہے۔ یہ ریئل ہدہد کا پکچر ہے۔ ہدہد بہت انٹیلیجنٹ تھا، اس کا کام تھا پانی ڈھونڈنا۔ جب بھی وہ کسی سفر پر جاتے تو ہدہد آگے آگے چلتا تھا۔ جہاں زمین کے اندر پانی ہوتا وہ آ کر سلیمان علیہ السلام کو بتاتا۔ سلیمان علیہ السلام وہ جگہ جنوں سے کھدوا کر پانی نکلواتے اور ان کی آرمیز وہاں رک جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سمجھ دی ہے اور ہر ایک کریچر پروگرامڈ ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کا کریٹر اللہ ہے اور وہ سب اپنی طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرح چوائس نہیں دی ہے۔ وہ بات بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کی لینگویج نہیں سمجھ سکتے۔ جتنے بھی کریچر ہیں اللہ کے، سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز عبادت کرتی ہے۔ ان کے پاس آپشن نہیں ہے، ہمیں آپشن دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، اپنی عقل کا استعمال کریں یا نہ کریں۔ جو اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آ جاتی ہے، تو اللہ کا ہر کریشن اس کی عبادت کرتا ہے۔ ہدہد نے بتایا کہ سبا یمن میں ہے، وہاں ایک ملکہ رول کرتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، یعنی وہ بہت بلیسڈ ہے۔ ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں۔ خاص طور پر ہدہد نے اس کے تخت یعنی تھرون کا بھی ذکر کیا کہ وہ بہت اچھا ہے اور بہت بڑا ہے، اس میں بہت سارے پرلز لگے ہیں۔ یہ ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ خاص طور پہ اس نے ملکہ کے تخت کا ذکر کیا۔ لیکن ہدہد کو ایک بات کی حیرت ہوئی کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ سورج تو صرف اللہ کا ایک کریشن ہے۔ ہدہد نے بہت حیرت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اللہ کی بجائے سورج کو اپنا کریٹر مانتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سورج نے انہیں پیدا کیا ہے، سورج انہیں کھلاتا پلاتا ہے، ہر چیز سورج دیتا ہے۔ انہیں صحیح راستہ نہیں پتا اور شیطان نے اس کام کو ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا ہے، یعنی سورج کی عبادت کرنا انہیں صحیح لگتا ہے۔ شیطان نے انہیں بہکا دیا ہے۔ ہدہد کو حیرت ہوئی کہ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، جبکہ اللہ تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کی ہر چھپی چیز نکالتا ہے، اور اسے تو جو ہم چھپاتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں سب کا علم ہے۔ یہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، سجدہ تو صرف اللہ ہی کو ہونا چاہیے، اس کے سوا اور کوئی الہ یعنی خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو بس وہ ایک ہی ہے، وہ تو عرش عظیم کا رب ہے۔ ہدہد نے کہا کہ پھر وہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں، ایک چڑیا تک کو یہ سب باتیں پتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں بتائیں۔
شیطان انسان سے شرک کرواتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان زمین پر اترا ہے، اور اس کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سے شرک کروائے، کیونکہ شرک کرنے کے بعد یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا سمجھنے کے بعد انسان چاہے دنیا میں کتنے بھی اچھے کام کرے، اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تم کتنا سچ بول رہے ہو یا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغامبر بھی تھے، میسنجر بھی تھے۔ ان کا کام تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، انہیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو ایک خط لکھا جس میں 3 لائن تھیں، صرف 3 باتیں لکھی سلیمان علیہ السلام نے۔ پیغمبر کا کام انسانوں کو جہنم سے بچانا ہوتا ہے، کہ انسان صحیح راستے پر آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کو خط بھیجنا، توحید کی دعوت دینا، توحید کی دعوت یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف انہوں نے ملکہ کو بلایا۔ خط کیا تھا؟ اوپر لکھا تھا سلیمان کی طرف سے، پھر دوسری لائن تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، میرے ساتھ سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ تیسری لائن تھی کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اسلام قبول کر دو اور میرے پاس آ جاؤ اور سرکشی نہ کرو۔ یہ لیٹر سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دیا اور کہا کہ تم چپکے سے ملکہ کے سامنے یہ خط پھینک دینا اور چھپ کر دیکھنا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے جب وہ خط پڑھا تو فوراً اپنے دربار میں گئی اور سب کو اس خط کے بارے میں بتایا کہ اسے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک عزت والا خط آیا ہے جس میں اللہ کا نام ہے۔ ملکہ سبا کا اپنے درباریوں کے ساتھ مشورہ۔ یہ سب سورہ نمل کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 29 سے 33 تک۔ وہ بہت سمجھدار ملکہ تھی، سب لوگ اس کی بات مانتے تھے، لیکن وہ جس ماحول میں پیدا ہوئی تھی اس میں سورج کی ہی عبادت ہوتی تھی۔ ابھی تک کسی نے بھی اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، خود کو سرنڈر کر دیں یا جنگ کریں۔ اس پر درباریوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، یعنی ہم ان سے جنگ کر سکتے ہیں، باقی جو ملکہ سمجھے وہ ٹھیک کرے۔ درباریوں نے اس طرح سے کہا۔ ملکہ کے پاس اب 2 آپشن تھے، یا تو جنگ کریں یا سرنڈر کریں۔ اب ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس پر ملکہ نے کہا، جب بھی ایک بادشاہ دوسرے پر اٹیک کرتا ہے تو وہاں کے رہنے والوں کو برباد کر دیتا ہے، بہت تباہی کرتا ہے اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو بے عزت کرتا ہے، اس لیے جنگ کرنا ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا کہ جنگ کرنے سے ہمیشہ تباہی ہوتی ہے۔ ملکہ سبا کا سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفے بھیجنا اور سلیمان علیہ السلام کا جواب، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 34 سے 37 کے بیچ میں ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ ملکہ نے کہا، ابھی ہم ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں 7 قیمتی گفٹس کے۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے بہت سارے گفٹس کے ساتھ میں ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ اندازہ لگائیں کہ سلیمان علیہ السلام کتنے پاورفل ہیں، پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ جب یہ ڈیلیگیشن یمن سے فلسطین پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بہت بڑی بڑی آرمیز ہیں، جن میں انسان، جن، برڈز، ٹائگرز، لائنز سب کچھ ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ونڈ بھی ان کے کنٹرول میں ہے، کہ سلیمان علیہ السلام اپنے کارپیٹ پہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، اور ان کے کنگڈم میں، ان کا کنگڈم
جو ملکہ کا کنگڈم تھا اس سے بہت بڑا ہے۔ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو گفٹس دینے کی کوشش کی تاکہ سلیمان علیہ السلام گفٹس لے کر مان جائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے گفٹس لینے سے انکار کر دیا کہ یا تو تم لوگ مسلم ہو جاؤ یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس ڈیلیگیشن نے جا کر ملکہ کو سب کچھ بتایا۔ ملکہ نے خیر اسی میں سمجھی کہ مسلم ہو جائے اور خود کو سرنڈر کر دے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ ہم لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اب جب ملکہ آ رہی تھی تو وہ ایک ڈر کی وجہ سے آ رہی تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ دل سے اسلام قبول کر لے، وہ اللہ کی عظمت کو پہچانے، وہ پہچانے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جتنی بھی طاقت ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے میریکلز دیے ہیں جس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام یہ سب کام کرواتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کا ملکہ کا تخت کو منگوانا اور ملکہ کے آنے سے پہلے اور ملکہ کا تعجب، اب یہ سب کے بارے میں پڑھیں گے سورہ نمل 38 سے 43 تک۔ سلیمان علیہ السلام اسے بتانا چاہتے تھے کہ اللہ بہت بڑا ہے اور جو کچھ بھی میریکلز اور پاورز ان کے پاس ہیں وہ اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ملکہ دل سے اللہ کی عظمت کو پہچانے اور اللہ کے لیے خود کو سرنڈر کر دے، یعنی وہ دل سے اسلام کو قبول کرے۔ انہوں نے ملکہ کو چیک کرنا چاہا کہ وہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے، وہ میریکل سمجھتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے اپنے دربار میں کہا کہ کون مجھے ملکہ کا تخت لا کے دے گا؟ تو ایک جن عفریت نام کا کھڑا ہوا، کہنے لگا آپ کا دربار ختم ہوگا اس سے پہلے میں آپ کو ملکہ کا تخت لا دوں گا، اور میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک جن تھا، عفریت جن، بہت طاقتور، اس نے اس طرح سے سلیمان علیہ السلام سے کہا۔ اس پر ایک دوسرا جن کھڑا ہوا جس کو کتاب کا علم تھا، یعنی جن تھا وہ لیکن اسے پوری تورات کا علم تھا۔ کہنے لگا میں آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے تخت لا دوں گا، اور ایک سیکنڈ میں وہ تخت ان کے سامنے تھا۔ جن نے وہاں سے ملکہ چل چکی تھی اور سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ کا تخت جن یہاں لے آئیں، تو ایک پلک جھپکنے کی دیری میں جو دوسرا جن تھا جسے تورات کا علم تھا اس نے وہ تخت لا دیا۔ انہوں نے جیسے ہی تخت اپنے سامنے دیکھا تو فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر۔ اللہ تعالیٰ مجھے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو بھی شکر ادا کرتا ہے اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے کو اور دیتے ہیں، لیکن جو شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اسی کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، یہ نعمتوں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز میں سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ شکر گزار بندوں کو اور دیتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو موڈیفائی کر دو، یعنی اس میں کچھ چینجز کر دو کہ دیکھیں ملکہ کیا کہتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ملکہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے، وہ اللہ کی ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔